آپریشن مرگ پر سرانجام پاکستان کا ایران کو جواب۔ ISPR کے مطابق 18 جنوری کی صبح پاکستان نے ایران میں اسٹرائکس کی، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے حملہ آور ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں سے کارروائی کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کی پناہ گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ یہ پناہ گاہیں بدنام زمانہ دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین اور بجر عرف سوغت کی تھیں۔ ساحل عرف شفق، عسکر عرف بشام اور وزیر عرف وزی سمیت دیگر بھی یہ پناہ گاہیں استعمال کرتے رہے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مستقل تیار ہے۔ عزم ہے کہ پاکستان کی علاقائی حدود کی خود مختاری کو ہر صورت میں محفوظ بنائیں گے۔ کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر کے بارے میں ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی مدد سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دو ہمسائے برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کیے گئے حملے ریاست ایران یا ایرانی فوج کے خلاف نہیں، ہدف سرمچار دہشت گرد تھے جو ایران میں چھپے ہوئے پاکستانی شہری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ دہشت گرد ایران کی حکومتی عملداری سے باہر علاقوں میں مقیم تھے۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی اپنی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کشیدہ صورتحال مزید بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ امید کرتے ہیں کہ مخالفین اس بات کو سمجھیں گے۔ This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Par Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. چین نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور کشیدگی میں اضافے سے بچیں۔ چین کشیدہ صورتحال میں کمی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترکی نے بھی پاکستان اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایران کے وزراء خارجہ سے بات کی ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں ہی خطے میں کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے۔ ترکی کی تجویز ہے کہ فریقین مزید کشیدگی نہ بڑھائیں، جلد از جلد امن بحال کریں۔ ترک وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مسائل کو اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے اندر رہتے ہوئے ملکوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے باہمی احترام، دوستی اور بھائی چارے کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش ہے۔ ایران پاکستان تحمل سے کام لیں، فریقین مسائل سیاسی و سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مزید کشیدگی امن میں دلچسپی نہ رکھنے والوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنائے گی۔ یورپین یونین نے بھی پاکستان ایران کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان یورپین یونین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور اس سے باہر بڑھتے پرتشدد واقعات پر گہری تشویش ہے۔ پاکستان، عراق اور ایران میں ہوئے حملے یورپین یونین کے لیے باعث تشویش ہیں۔ حملوں سے
ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے. حملوں سے خطے میں عدم استحکام کے اثرات پیدا ہوئے. افغان عبوری حکومت نے پاکستان اور ایران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے. ترجمان افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ طویل جنگوں کے بعد خطے میں امن و استحکام آیا ہے. پاکستان ایران کو تنازعات سفارتکاری سے حل کرنے چاہیے. پروگرام کیپٹل ٹاک میں رہنما مسلم لیگ نون سینیٹر مشاہد حسین سید اور تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر ولید اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایران کو جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اب دونوں ممالک کو مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، ورنہ اس کا فائدہ اسرائیل، انڈیا اور امریکہ اٹھائیں گے. کیپٹل ٹاک میں اقوام متحدہ میں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہے. پاکستان نے جو جوابی حملہ کیا یہ ضروری تھا، ٹائملی تھا، کیونکہ دیکھیں جی یہ دس واز ایکشن ری پلے آف پلوامہ. ایک اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں، اس سے توجہ ہٹے گی. دوسرا ہندوستان جو چاہتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ رہے، اور تیسرا میرا براڈلی امریکہ بھی. امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی یونائٹڈ فرنٹ ہو مسلمانوں کے درمیان. یہ علاقائی بھی اور بین الاقوامی پلیئرز ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ ایران اور پاکستان میں کشیدگی رہے، اور ہمیں ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. تھرڈ ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہے ہم؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے دنیا میں بہت ہی انسیٹلڈ ہے. یہ دنیا بہت سارے کانفلکٹس ہو رہے ہیں، اور جو انٹرنیشنل آرڈر ہے جس کو ہم انٹرنیشنل آرڈر کہتے تھے پچھلے 40-50 سال سے جو تھا کسی حد تک اسٹیبلش تھا، وہ کولیپس کر گیا. اور ملٹی لیٹرلزم جس سے کہ تعاون ہوتا تھا انٹرنیشنل لیول پہ، وہ بھی بہت ہی کمزور ہو گیا. یونائٹڈ نیشنز کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی ہے. اسرائیل جو ہے وہ ہر ریزولوشن ڈیفائی کرتا ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی، جو کہ انٹرنیشنل لا ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا ایک بہت ہی سینسٹیو اور مشکل دور سے گزر رہا ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پارٹی عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے حامد خان نے جھوٹ بولا. اگر انہیں ہٹایا گیا ہوتا تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آج ملاقات میں گوہر خان سے کہا کہ رؤوف حسن کے بیانات نقصان دہ ہیں. شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد امیدوار پارٹی کے ساتھ وفادار رہیں گے یا نہیں. شیر افضل مروت کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سیاستدانوں نے دائرے میں رہ کر سیاست نہ کی اور آپسی معاملات خود حل نہ کیے تو کبھی سپریم کورٹ مداخلت کرے گی، کبھی کوئی اور ادارہ. پہلے سیاستدانوں کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا، پھر دوسرے ادارے پر انگلی اٹھا سکیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں. سابق آرمی چیف کی غیر سیاسی ہونے کی بات تاریخی موقع تھا اور وہ ادارے کا موقف تھا. 8 فروری کے بعد پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو سیاست کو اس طرف لے کر جائیں گے کہ ادارے بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنے اور سیاست میں مداخلت نہ کرنے کے لیے مان جائیں گے. ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ سمجھے تھے کہ الیکشن میں مقابلہ 3 پارٹیز کا ہوگا، لیکن اب مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں نون مخالف ووٹ نون حامی ووٹ سے زیادہ ہے. امید ہے کہ حکومت پی پی بنائے گی. بلاول نے کہا کہ نواز شریف نے وزیر خزانہ کو تبدیل کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے میں ڈال دیا تھا. ملک آج بھی سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے. میاں صاحب ایک دن کہتے ہیں سب کو معاف کر دیا، اگلے دن کہتے ہیں حساب لیں گے. پیپلز پارٹی کا تجربہ ہے کہ میاں صاحب معاف کرنے والے نہیں ہیں، وہ دل میں بات رکھتے ہیں اور وقت پر حساب لیتے ہیں. یہاں آپ کو ہم خبر دیں گے پاک ایران صورتحال کے باعث پی آئی اے سمیت تمام پاکستانی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے طارق ابو الحسن سے. طارق، کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی اس وقت سعودی عرب، یو اے ای اور یورپ سے آنے والی جو فلائٹیں ہیں، یعنی جو ویسٹ باؤنڈ فلائٹیں کہلاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے گریز کریں. اور اس وقت جو پاکستانی ایئر لائنس ہیں اور پی آئی ہے، یہ تمام ایئر لائنس مسقط یعنی عمان کا جو ہے روٹ استعمال کرنے کی ان کو ہدایت کی گئی ہے اور یہ یہی روٹ استعمال کر رہی ہیں. تاہم پی آئی اے کی کچھ پروازوں کے پاس جو ہے وہ عمان کی فضائی حدود کے استعمال کا اجازت نامہ نہیں ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ فی الحال پی آئی اے کی یہ پروازیں ایران کا فضائی حدود استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی پابندی دونوں تنظیم
दोनों मुल्कों ने नहीं लगाई है, लेकिन एहतियातन ये किया गया है। जबकि ईरान ने नोटम जारी किया है जिसमें उन्होंने कुछ फजाई हुदूद, कुछ रूट जो है वो अपनी फजाई हुदूद में कमर्शियल परवाजों को इस्तेमाल से रोक दिया है, यानी वो मखसूस कर दिए हैं कुछ रूट, उससे कमर्शियल एयरलाइंस। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 7 बरस से तातुल के शिकार ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। 12 कनाल पर बने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मर्द और ख़वातीन के लिए 20 से ज़्यादा खेलों की सहूलत फराहम की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि लाहौर में मजमूई तौर पर मज़ीद 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। वज़ीर आला ने इफ्तिताह के बाद ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ खेल भी खेले।